پر تو اس واقعے کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور جتنا بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اب مذمت کرتے ہوئے شرم بھی آتا ہے، کیونکہ ایک ایسے ملک میں جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، مولانا حامد الحق شہید رحمہ اللہ کی خدمات اسلام کے لیے بھی تھے اور جمہوریت کے لیے بھی تھے اور پاکستان کے استحکام کے لیے بھی تھے۔ تو اب اسلام پسندوں سے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں اسلام پسند ہوں اور نعرہ لگاتے ہیں سب سے پہلے اسلام، ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ مولانا حامد الحق کو کیوں نشانہ بنایا، کس نام پر، یہ کس اسلام کی خدمت ہے، اس کی ذرا تشریح ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے جو سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والے، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ سیکورٹی، تحفظ، چوکیداری آپ کی ذمہ داری ہے، تو پھر مولانا حامد الحق حقانی کو نشانہ بنانا، اس سے پہلے مولانا سمیع الحق شہید کو نشانہ بنانا، اور میرے خیال میں درجنوں نہیں سینکڑوں علماء کرام جو دین سے وابستہ تھے، دینی حلقوں اور دینی اداروں سے وابستہ تھے، صرف دین کی خدمت ان کا کام تھا یا سیاسی میدان میں تھے، ان کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ جو سیکورٹی پہ معمور اہلکار ہے، ریاست اور حکومت کی ذمہ داری کیا ہے ذرا قوم کو بتا دے۔ کہا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کا قلع کم کیا گیا، ہمیں یہ کہا گیا کیوں کم کیا گیا؟ کیونکہ رد الفساد ہوئی، ضرب حق ہوئی، فلانا ہوا فلانا ہوا، لیکن آج ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ الزام جس ملک پر بھی لگایا جاتا ہے تو کس کی حکمرانی میں، کس کی سرپرستی میں، اقتدار کس کی تھی، اختیار کس کا تھا؟ جنہوں نے افغانستان سے کہا کہ 40 سے 45 ہزار جنگجو ہم لے کے آئے، کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی؟ اس سے کوئی سوال و جواب کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی مرتا بھی مولوی ہے، گولی اور بم کا نشانہ بنتا بھی مولوی ہے، مسجد اور دینی مدرسہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دینی ادارے اور مدارس دہشت گردی کے مراکز ہیں۔ عجیب مراکز ہیں کہ نشانہ بھی ہم بن رہے ہیں، مر بھی ہم رہے ہیں، اور دہشت گرد بھی ہم ہیں۔ یہ منطق تو مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والوں کا اگر یہ منطق ہے تو یہ ان کا اپنا نہیں ہے، یہ عالمی قوتوں کا جو نام نہاد دہشت گردی کے خلاف انہوں نے جنگ شروع کی ہے، مقصد اسلام اور مسلمان کو نشانہ بنانا، اور ہماری حکومتیں اور سرکار اس جنگ میں دخیل اور اس کا حصہ رہی ہے۔ یہ ان کی پالیسیوں، ان کی فیصلوں، جن فیصلوں اور پالیسیوں کو قوم کی سپورٹ اور حمایت اور تائید حاصل نہیں ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے جو آپ ملک بھی بھگت رہا ہے اور قوم بھی بھگت رہی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ 25 کروڑ عوام کے تحفظ کرے، ان کی چوکیداری کرے، اور قوم کو جواب دے کہ مارنے والا کون ہے، قاتل کون ہے۔ آج تک کسی بھی عالم دین کا قاتل آپ نہ بتا سکیں، تو پھر کون ہے قاتل؟ ہم ایک ہی سوال کرتے ہیں، ہمیں تو فرصت نہ قبروں سے فرصت نہیں ملتی ہے، قبریں کود رہے ہیں، اور بازار میں سب سے مہنگی چیز کفن ہے، کفن کا کپڑا ہے، اور سب سے سستی چیز ملک میں انسان کا خون ہے، پھر مولوی کا خون۔ اور پھر ایک سوال یہ ہے، یہ دہشت گردی صرف خیبر پختونخوا میں کیوں ہے؟ یہ دہشت گردی صرف بلوچستان میں کیوں ہے؟ اگر ملک کے بارے میں سوال کرے تو پھر پاکستان میں کیوں ہے؟ یہ دہشت گرد اگر افغانستان سے آتے ہیں تو پھر یہ ایران کیوں نہیں جاتے؟ یہ چائنا کیوں نہیں جاتے؟ یہ روس سے جو آزاد ریاستیں ہیں وہاں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ یہ ہماری قسمت میں کیوں ہے یہ دہشت گردی؟ پھر یہ دہشت گردی میں یہ نہیں کہتا، پنجاب کو بھی اللہ محفوظ رکھے، سندھ کو بھی اللہ محفوظ رکھے، 25 کروڑ عوام کو اللہ محفوظ رکھے، جس بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو، سیاست سے ہو، صحافت سے ہو، تعلیم سے ہو، تعلیمی اداروں سے ہو۔ لیکن
ذمہ دار کون ہے اس کا؟ کوئی جواب دینے والا ہے؟ لیکن ہم تو سوال کرتے ہوئے بھی ہم ڈرتے ہیں. ہمیں خوف محسوس ہو رہا ہے کہ آپ سوال کیوں کرتے ہیں. لاشیں اٹھاتے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن سوال اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہیں. کس سے ڈرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. لیکن ایک بات ہم یہ ملک، سرکار اور ان کی خرکار دونوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں تو ہم ڈرپوک لوگ نہیں ہیں. ہماری ایک تاریخ ہے. ہم نے اگر زندگی میں کمٹمنٹ کیا ہے 2 چیزوں سے کیا ہے. ایک رب سے کیا ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں اور کسی طاقت کی غلامی نہیں کریں گے، اور ایک موت سے ہم نے کمٹمنٹ کیا ہے. اور جب موت سے کمٹمنٹ کرتے ہوئے، رب سے کمٹمنٹ کرتے ہوئے، اس وقت ہم ریاست کی سنتے ہیں اور نہ حکومت کی سنتے ہیں اور نہ اپنے آپ کا سنتے ہیں. ادھر صرف ہم خدا کا سنتے ہیں.